الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نون میں فرمایا کہ آپ بے شک اخلاق کی بلندیوں پر سرفراز ہیں۔ وَإِنَّكَ بے شک آپ لَعَلَى صرف عَلَى نہیں لَعَلَى خُلُقٍ عظیم آپ سیرت کی پاکیزگی اخلاقیات کے عروج پر ہیں۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کا انعام ہے کہ آپ مجنون نہیں، اور اس کی دلیل یہ دی کہ کسی مجنون کا اخلاق آپ جیسا نہیں ہو سکتا۔ لعمرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی اللہ پاک نے قسم کھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت آپ کی نبوت کی دلیل بنی۔ تو گزارش ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں، ان کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو مجھے فالو کرو، میرے جیسی سیرت اپناؤ، میرے جیسا اخلاق رکھو، تو اللہ پاک تم یعنی اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ پاک نے پن پوائنٹ کر دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور ظاہر محبت کا دعویٰ اسی وقت کیا جاتا ہے جب اگلے سے محبت مطلوب ہوتی ہے، تو فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے تو اس کے لیے فالو می، میرے جیسے بن جاؤ۔ آپ دیکھ لیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، حاجی ہیں، بلکہ الحاج ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات میں سے ایک رمق نہیں ہے۔ پرسنٹیج کو چھوڑیں آپ۔ خیر، حضور کے یہ اخلاقیات سوسائٹی کے دیے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو براٹ اپ ہے وہ بڑے رف لوگوں میں ہوئی ہے، ان رف لوگوں میں حضور اخلاقیات کی بلندی پر ہیں۔ یہ اصل بات ہے، ورنہ تو کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی مولڈ دا مین، جو معاشرہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ یہاں ایک ہستی ہے جس نے ساری دنیا کی تربیت کی اور جس کے اخلاق کی قسم اللہ پاک نے کھائی۔ باقی بار کی بات چھوڑے، آج ایک سوال تھا مسجد کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی تلاوت سے دوسروں کی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ یعنی تلاوت کا ثواب ملے گا یا اس دوسرے بندے کی نماز خراب کرنے کا جو ہے وہ گناہ ملے گا؟ لوگ اپنا بال بچہ چھوڑ کے مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ تسلی کے ساتھ، ترکیز اور کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ پاک سے اپنا رابطہ بنائیں۔ نماز تو کیفیت کا نام ہے۔ تو یہاں آگے بھی پتہ چلے کہ یہاں بچوں نے جو ہے وہ ان مچائی ہوئی ہے۔ تو کہتے بچے لے جائیں مسجد میں، بچے یہ کرو، یار بچے لے جائیں لیکن وہ بچے لے جائیں جو بچے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کے بارے میں فرمایا نا کہ اس کو نماز کی تاکید کرو، نماز کے لیے کہو۔ 7 سال کا بچہ لے جا تو مسجد، وہ انڈے بچے ہی تم اٹھا کے لے جاتے ہو، اور ساری نماز کے دوران وہ ایک دوسرے کو دھکے مارتے رہتے ہیں، لاتے مارتے رہتے ہیں، آگے سے دوڑتے رہتے ہیں، پیچھے سے دوڑتے رہتے ہیں،
کنسنٹریشن کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لصاحبہ انصت والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا اور کسی دوسرے بندے نے ساتھ والے کو کہا کہ چپ کر، یعنی ساتھ والا ظاہر ہے کوئی سرگوشی وغیرہ کر رہا ہوگا، اور اس نے ساتھ والے کو اچھی بات کہی ہے کہ یار خطبہ ہو رہا ہے، انصت چپ کر جا، آپ نے فرمایا فقد لغا، اس نے بھی لغو بات کی، جس نے کہا نہیں چپ کر، فرمایا اس نے بھی لغو بات کی ہے، کیونکہ توجہ مجمع کی بٹا تھی نا، انسانی فطرت، ایک بندہ بولتا ہے پیچھے ساری صف مڑ کے دیکھتی ہے اس کو، تو وہ جو امام صاحب نے آدھا گھنٹہ لگایا ہے ماحول بنانے میں، ایک پورا مضمون لے کر چلے ہیں، وہ ابھی انٹر نہیں ہوا کہ کال آ گئی، واٹس ایپ پہ آپ آڈیو بھر رہے ہیں، 15 منٹ آپ نے لگا دی، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کہانیاں سنائی آپ نے، اور اچانک کسی کی کال آ جاتی اور بڑھ جاتی ہے وہ آڈیو آپ کی، پھر آپ کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ آپ نیک بھی ہوں تو دل میں تو ضرور ہی سناتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، کیا کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے بھی یہ کہہ کہ چپ وہی کام کیا جو ساتھ والا کر رہا تھا، اس نے اس کو خاموش کرنے کے لیے اونچا کہا ہے اس سے، اس کی بات 2 بندے سن رہے تھے، اس نے انصت کہہ کے پوری صف کو متوجہ کر لیا اپنی طرف، فقد لغا، اس نے بھی لغو کام کیا، ہلا کے بھی اس کو خبردار کر سکتا تھا، کونی مار کے بھی کر سکتا تھا۔ من قال لصاحبہ انصت والامام یخطب فقد لغا ومن لغا فلیس له الجمعہ، جس نے لغو کام کیا خطبے کے دوران اس کا جمعہ کوئی نہیں، مطلب ہے کہ حاضری تو لگ گئی ہے، ثواب کوئی نہیں۔ یہ اجتماعیت کے حقوق ہیں۔ پبلک پلیس آپ کا ذاتی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جو چاہیں آپ کریں، آپ کو دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں۔ آپ تلاوت کریں، اونچی کرنی ہے گھر میں کریں، لیکن آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو پتا 10 بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو زیادہ انہوں نے بھولنا، اس لیے کہ وہ بھی تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو انٹرپشن ہوتی ہے اور بندے کی توجہ بٹ جاتی ہے۔ کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور مجھے 2 بار پھر سورہ فاتحہ جیسی سورت جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اگلے والا جو قرآن ہے وہ تو کبھی کوئی پڑھی آیت کو، کبھی کوئی پڑھی، سورہ فاتحہ بھول جاتا ہوں، کئی دفعہ مجھے دوبارہ سے شروع کرنی پڑی، تو میں تو پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر کلاس لیتا ہوں نا، بھائی صاحب آپ یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو مہذب قومیں ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں۔ میں جاپان گیا، میں نے وہاں کسی کو ٹرین میں باتیں کرتے نہیں دیکھا، یا وہ سو رہے ہوتے ہیں یا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مہذب قومیں ایسی ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ریل گاڑی میں بیٹھے پتہ چلتا ہے کہ تماشا لگا ہوا، سیاست پہ بات ہو رہی ہے، مونگ پھلی کے اس پہ ریٹ پہ بات ہو رہی ہے، مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے، فلاں پہ بات، پتہ چلتا ہے کہ بندہ چڑیا گھر میں بیٹھا۔ ہم مہذب قوم نہیں، ہم اسلام کا قلعہ ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو گھسنے نہیں دینا، یہاں ہم نے یہاں اسلام کو آنے نہیں دینا، ہم نے اپنے کلچر کو اسلام بنایا ہوا ہے، اصلی والا نہیں آنے دینا۔ لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہم بالکل رف قوم ہیں، اجڑ۔ ہمارے مولوی جس طرح سے بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بات کی۔ یہ طریقہ ہے دین پیش کرنے کا کہ یہ دوسرے کو چڑھانے کا انداز ہے کہ اس نے سیدھی راہ پہ آنا ہے تو بھی نہ آئے۔ تو پہلے دین کے حاملین جو ہیں ان کی تربیت کی ضرورت۔ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے علماء کے لتے لیے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے علماء بنی اسرائیل کو کہا ہے کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے کہ جن کے اندر تو گلی سڑی ہڈیاں ہوتی ہیں اور باہر بہت چونا ہوا تنگے مرمر لگا ہوا ہے۔ وہ جو درخت کے گل باڑ لگائی جاتی ہے
درخت کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے، اور جب باڑ ہی کھیت کو کھانا شروع کر دے تو کون بچائے گا؟ علماء لوگوں کی تربیت کے لیے بنتے ہیں، جب علماء ہی بگاڑنے لگ جائے، مسجد میں ہی گالیاں دینا شروع کر دیں، بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، تو اس امت کو کون سمجھائے گا؟ کون تربیت کرے گا اس کی؟ علماء ہی پکڑے جائیں، مسجد میں بدفعلی، مدارس میں، مدرسے میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو مفتی صاحب کے علم کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، اور اگر وہ لڑکے کے ساتھ پکڑے بھی گئے تو اس سے ان کے علم میں کیا فرق پڑا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ الیاس گمن کہہ رہا ہے، اور مفتی عزیز الرحمان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم تو ان کے علم کی وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے۔ تو وہ لڑکے کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس سے ان کے علم میں کوئی کمی ہوئی ہے کہ ان کے احترام میں کمی ہو؟ ہم تو ان کا اسی طرح احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا علم اور بھائی صاحب وہ علم خاک ہو گیا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وہ گدھا ہے، مفتی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو تورات اٹھائی گئی اور انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی مثال گدھے کی سی ہے، گدھے پہ جتنی مرضی ہے کتابیں لاد دو فلسفے کی، وہ فلسفی نہیں بنتا۔ وہ حمار ہے، گدھا ہے، جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے کتابوں کا۔ اولئک فمثلوا کمثل الکلب، تو اللہ پاک نے ان کی مثالیں دی ہیں علماء کی، تو اگر یہ تربیت نہیں کریں گے، خود اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے علم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، علم زیرو ہو جاتا ہے اس سے۔ اگر خود عامل نہیں ہے اس پہ تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کتابیں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں، کتابیں اٹھانے سے کوئی گدھا جو ہے وہ مفتی نہیں بن جاتا، پروفیسر نہیں بن جاتا، فلسفی نہیں بن جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت مسجد کے آداب میں سے بیان کیا کہ ایسا کوئی فعل نہیں کرنا جس سے، اگرچہ نیکی کی نیت سے تم کرے، کہ جس سے دوسروں کی توجہ بٹے۔ تو قرآن اونچا پڑھنا تو گھر میں پڑھے، مسجد میں اونچا قرآن پڑھنا اور دوسروں کو ڈسٹرب کرنا، یا کوئی ایسا ذکر کرنا جس سے دوسرے ڈسٹرب ہوں، یہ بالکل اجتماعیت کے اصول کے خلاف ہے۔ مذہب کو آپ ایک طرف رکھ بھی دیں، انسانی جو اصول ہیں، انسانی جو نفسیات ہے، جو انسانیت تہذیب ہے انسانیت کی، اس کے لحاظ سے بھی یہ غیر اخلاقی ہے۔ لیکن ہم نہ اسپتال کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی اور جگہ کا، جہاں لکھا ہے کہ یہ اسپتال ہے، یہاں مریض ہیں، ہارن بجانا منع، ہم دبا کے بجاتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ بالکل نیکی کوئی نہیں ہے، یہ گناہ ہی لیتا ہے دوسروں کی عبادت کو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لصاحبہ انصت والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہے، حالانکہ امام کا کلام ہے، فقد لغا، اس نے لغو کام کیا، یعنی اس کا وہ امر بالمعروف جو تھا نا، دوسرے کو کہنا چپ کر، وہ بھی لغو کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔